تعلیم ایک شرعی فریضہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، بے شک اس کے لیے آپ کو چین جانا پڑے، لیکن پھر بھی ٹیچر ہم سے پیسے لیتا ہے اور ہم اس سے اس فریضے کی خدمت کے عوض اسے پیسے پے کرتے ہیں۔ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، مگر مستری مزدور پھر بھی ہم سے پیسے لیتے ہیں نا۔ ہمارے ایک دوست مسجد بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی اجر عطا فرمائے، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن وہ ہر چیز کی وہاں پہ قیمت پے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں وہ اس کی قیمت پے کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اشاعت ایک سب سے اہم فریضہ ہے، مگر پبلشر پھر بھی ہم سے نا پیسے وصول کرتی ہیں۔ قرآن کو پرنٹ کروانا ہو، قرآن کی پبلش کرنی ہو، پھر بھی وہ ہم سے پیسے جو ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو جو بھی ہمارے ساتھ جن کا میں نے اوپر ذکر بیان کیا ہے، ان کے تقوی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ان کے مسلمان ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کی اللہ کے رسول سے محبت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم انہیں دنیا دار اور لالچی نہیں کہتے۔ ہم نہیں کہتے یہ لالچ کر رہے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم انہیں دین فروش بھی نہیں کہتے، نہ ہی ہم انہیں دین فروش کہتے ہیں، اور نہ ہی ریٹ فکس کرنے کو ہم حرام کہتے ہیں، بلکہ باؤ تاؤ کرنے میں ہم اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یار وہ بہت تیز ہے، وہ بڑا اچھا مناسب ریٹ کر لیتا ہے۔ اب آتی ہے نماز پڑھنا، نماز کی طرف۔ خطبہ جمعے کا خطبہ، عیدین، تراویح، درس و تقریر، یہ سب بھی شرعی احکام ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانا، اعتکاف کے بارے میں 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا کرنا، آندھی ہو طوفان ہو، اذان کی آواز 5 وقت ہماری الحمدللہ مسجد سے آتی ہے۔ بعض دفعہ بارش ہوتی ہے، ہم بڑے اہم کام چھوڑ دیتے ہیں، بارش کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، باہر پانی کھڑا تھا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بارش ہو طوفان ہو اور مسجد سے اذان کی آواز آنی بند ہو جائے، اور اللہ ایسا کبھی کرے بھی نہ، یا وہاں پہ جماعت نہ ہوئی ہو۔ مگر دوستو، جب امام، خطیب، مدرسہ یا مقرر جو وہاں پہ جمعے کا مقرر ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، ہر طرف سے مجبور ہو کر اور اپنے دل و ضمیر پر پتھر رکھ کر مسجد کی کمیٹی سے جب وہ یہ کہتی ہیں نا کہ یار ہماری سیلری یا تنخواہ بڑھا دو، یا ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں نا اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ہمارے اندر کا جانور انہیں کیا کہتا ہے، یہ دنیا دار بن جاتی ہیں، یہ دین فروش کرانا شروع ہو جاتی ہیں، لالچی ہو جاتی ہیں، تقوی سے خالی ہو جاتی ہیں۔ ابھی پہلے یہ سارے کچھ ہمارے لیے جائز تھے، اب ان کے لیے یہ ہمارے سوچنے کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے۔ اسلام کے شہزادے کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کو، اور نماز پڑھاتی ہیں، کوئی آسان کرتے ہی ہم سے پیسے لیتی ہیں۔ تو ایسے لوازمات ان کے لقب ان کو ادا کر دیتی ہیں، جو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو دوستو، علماء کرام کے ساتھ یا مساجد سے جو لوگ منسلک ہے، ان کے ساتھ یہ ہمارا دورہ معیار کیوں ہے؟ ہم اپنے لیے کچھ اور اپنے علماء کرام کے لیے کچھ اور کیوں سوچتے ہیں؟ اور یہ وہ چیز ہے جہاں سے دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ مسجد جو ہے وہ خوبصورت ترین جو ہے نا ہونا چاہیے مسجدوں کو، اور وہاں پہ جو خطیب ہوں، امام ہوں، یا جو بھی وہاں پہ مسجد میں مقرر ہو، انہیں بہت زیادہ فیسلٹائز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے۔ جب ایک بندہ بھوکا ہوگا تو وہ ہمیں کیا دین سکھائے گا؟ جب ایک بندے کی اپنے بچے کی فیس جمع نہیں ہوئی ہوگی تو ہمارے بچوں کو وہ قرآن کیسے اچھے طریقے سے پڑھائے گا؟
جب اس کا ذہن انتشار میں ہوگا وہ ہمیں دین کیا سکھائے گا، یا وہ اس مسجد کو کیسے ایک اچھی تربیت گاہ بنا سکتا ہے جب وہ ساری مالی پریشانیاں اس شخص کو یا اس شخص کے گھر والوں کو برداشت کرنی پڑتی ہوں گی۔ لوگ اس سے دین نہیں سیکھتے تھے، وہ لوگوں کو دین نہیں سکھاتا۔ امام کے بغیر مسجد میں بھی پڑھی ہوئی نماز ایک ہی شمار ہوتی ہے، اور امام کے ساتھ جو نماز با جماعت ہم پڑھتے ہیں نا، اس سے 27 نمازوں کے برابر کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ امام کی اہمیت اور فضیلت کو آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ اور ہماری مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہونی چاہیے، دین کا مرکز ہونا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کا سر چشمہ ہونا چاہیے۔ بہترین مدارس ہونے چاہیے ہمارے، جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بہترین فیسلٹائز کیا جائے، بہترین کھانے دیے جائیں ان کو وہاں پہ، کیونکہ ہم لوگ تو وہ خدمت نہیں کر رہے نا جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے دین کو بہتر طریقے سے معاشرے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹائل لگوانا، اے سی لگوانا ایسا صدقہ جاریہ جو مسجد کے امام یا خطیب پر خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آپ نے 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، ایک 5واں اے سی بھی وہاں پہ لگا دیا جس کی ابھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آپ اس کے وہ جو اماؤنٹ تھی وہ امام صاحب کو دے دیں تو ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے پرابلم حل ہو جائیں۔ اگر ہماری مساجد کے امام کوئی کاروبار شروع کرتی ہیں تو ہم انہیں دنیا دار کہنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں بزنس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ بیچارہ بازار سے گزر جائے تو ہم ان کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہیں کوئی کام کے سلسلے میں ہی، یا وہ راستہ جس کے راستے میں کوئی سنیما آ جائے یا کوئی تھیٹر آ جائے تو اس تھیٹر کے پاس سے گزرنے کو بھی ہم مولانا صاحب کے اوپر جناب 100 قسم کے الزام لگا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن کے مطابق جو ہمارے مسجدوں کے خطیب ہیں، امام ہیں، ہم نے انہیں دنیا اور معاشرے سے الگ کر دیا۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے معاشرے کی تربیت کر سکیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے دین سکھا سکیں جب ہم ان کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے، ہم انہیں اپنی سوسائٹی میں ایک مقام ہی نہیں ادا کرتے؟ ہمیں نکاح کے وقت امام صاحب کی ضرورت ہے یا جنازے کے وقت امام صاحب کی ضرورت ہے، آگے پیچھے ہم نے کبھی ان سے پوچھنا نہیں ہے۔ یا کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، اب تو یہ رواج بھی کم ہو گیا، تو وہ 2-3 جمعرات ان کو کھانا پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ میں پھر سمجھتا ہوں کہ وہ پھر صابر اور شاکر اور تقوی والے لوگ ہیں، وہ اتنی مجبوری اور اتنی کفایت کی لائف گزار رہے ہوتی ہیں، اور جتنا بھی ان کے پاس وسائل ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں دین کی تو اللہ بے کا پتہ نہیں، اور انہوں نے اگر ہم سے کوئی تقاضا کر دے کہ یہ ہمیں ضرورت ہے تو جناب اس کے بعد دیکھیں ہم ان کی کیا کرتے ہیں، ان کی حالت کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دورہ معیار ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہی جو سوچ اس وقت اب مسلمانوں میں نا، اصل میں یہی اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ اس لیے اپنے علماء کرام کا اور مساجد کی قدر کرنی سیکھیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں، اور ان کی ضرورت کا پورا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ کو بہترین طریقے سے دین کے بارے میں بتا سکیں۔ جب انسان یہاں سے پرسکون ہوتا ہے اور گھر کے معاشی حالاتوں سے وہ بے فکر ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تو خدا را اپنے محلے کی امام مسجد کا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ کی نسل کا خیال رکھ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔